جناب فاطمہ زہرا کا مقام بات رہتی ہے، بہت رہتی ہے فاطمہ زہرا کے متعلق۔ میں نہیں چاہتا آپ کو تھکانا انشاءاللہ، پھر مولا نے اگر حیات دیا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، نبی نے فرمایا ان اللہ یرضا لرضا فاطمہ، پالنے والے اس سے راضی رہنا جس سے فاطمہ راضی ہو جائے۔ ایک ہے پالنے والے فلاں سے راضی ہو جا، اور ایک ہے خدا راضی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک راضی ہو جا خدا ہو جائے گا، ایک خدا راضی ہے، لیکن یہاں پر یہ نہیں ان اللہ یرضا لرضا فاطمہ۔ نبی نے فرمایا پالنے والے جس سے فاطمہ راضی ہو اس سے خدا راضی ہو جائے۔ یعنی کیا؟ فاطمہ کا راضی ہونا، فاطمہ اگر راضی ہو گئی تو خدا راضی ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے ان اللہ یبغضا لغضب فاطمہ، اگر فاطمہ غضبناک ہوئی تو خدا غضبناک ہوگا۔ کتنا بڑا مقام ہے فاطمہ زہرا کا، خدا کو اگر راضی کرنا ہے تو فاطمہ زہرا راضی ہو جائے۔ ایک دوسری کیا؟ جناب فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین، جناب فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین ہے، اولین سے لے کر آخرین تک۔ یہ جناب فاطمہ زہرا کا دوسرا مقام۔ تیسرا مقام جناب فاطمہ زہرا کا کیا ہے کہ فاطمہ زہرا کے بابا نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ چوتھا مقام جناب فاطمہ زہرا کا کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام اول ہیں، ولایت علی پر علی سے شروع ہوئی ہے۔ علی ابن ابی طالب کائنات میں بہترین، علی ابن ابی طالب علیہ السلام جناب فاطمہ زہرا کے شوہر ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ حسن حسین جو فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، سرداران جوانان جنت ہیں۔ باقی 11 امام جو ہیں ان کا بھی بہت اہم مقام ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت، اہم مقام ہے جناب فاطمہ زہرا کے لیے۔ یہ تمام فضیلت، تمام عظمت، خود رسول خدا نے ام ابیہا کہا، رسول خدا نے فاطمہ کو اپنا جز کہا۔ یہ تمام عظمت کے باوجود میں آپ سے ایک لفظ پوچھتا ہوں، جس بیوی کے پاس اتنی عظمت ہو، جس کی رضا سے خدا راضی ہو جائے، کیا ممکن ہو سکتا ہے اس کے گھر کو کوئی جلانے آ جائے؟ ہے ممکن؟ انسان سوچ سکتا ہے جس بیوی کے پاس اتنی فضیلت ہو اس کے گھر کو آگ لگا دیا جائے، اس کے گھر میں اس کے پہلو کو جو ہے شکستہ کر دیا جائے، اس کی پسلی کی ہڈی کو توڑ دیا جائے۔ ارباب اعضا، پسلی کی ہڈی ٹوٹنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے غنیمت ہے، پیر کی ہڈی ٹوٹ جائے غنیمت ہے، خدا نہ کرے کسی کی پسلی کی ہڈی ٹوٹے۔ ارباب اعضا، جناب فاطمہ زہرا کا مصائب جو ہے، ہمارے آیت اللہ پڑھ رہے تھے، فاطمہ زہرا کی پسلی ٹوٹ گئی۔ ارباب اعضا، مجلس بے شمار گریا مجلس ختم ہو گئی، لیکن نیچے ایک جو سامعین میں سے عزادار بیٹھا تھا رو رہا ہے، اس کا رونا بند نہیں ہوتا۔ زیارت ہو گئی پھر بھی بیٹھ کے رو رہا ہے، لوگ چلے گئے پھر بھی بیٹھ کے رو رہا ہے۔ ایک مرتبہ اس آیت اللہ سے رہا نہ گیا، گئے جا کے پکڑ کے کہا بھائی تو اتنا کیوں رو رہا ہے؟ آخر تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ مصائب تو ختم ہو گئے پھر بھی تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ آیت اللہ مجھے معاف کرنا، میں ہڈی کا ڈاکٹر ہوں، ہڈی کا ڈاکٹر۔ اگر ہاتھ ٹوٹ جائے تو جڑنا آسان ہے، پیر ٹوٹ جائے تو جڑنا آسان ہے، لیکن سب سے خطرناک اگر کسی کی پسلی کی ہڈی ٹوٹ جائے، سب سے زیادہ خطرناک ہے اگر کسی کی پسلی کی ہڈی ٹوٹ جائے۔ بہت اذیت ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، مجھے پتا ہے، میں ہڈی کا ڈاکٹر ہوں۔ فاطمہ زہرا رسول کی بیٹی، اس کی پسلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ارباب اعضا، اسی مقام پر میں آپ کو روکتا ہوں، ارباب اعضا 2 4 5 منٹ اگر زیادہ ہو جائے وہ گھبرائے نہیں، یقیناً رونا جناب فاطمہ زہرا پر، یہ آنسو ہمارے لیے شفاعت کا سبب بنے گا۔ میں اس مقام پر آپ کو روکتا ہوں۔ ارباب اعضا، آپ شام آ جائیے، پھر میں اپنی منزل پر لوٹ کر آتا ہوں۔ آپ شام آ جائیے، شام میں جب اہل حرم کا قافلہ
यजीद के दरबार में पहुंचा। यजीद तख्त पर बैठा हुआ था, तमाम दरबारी उस मकाम पर मौजूद थे। इतने में एक तश्त लाया गया। उस तश्त को यजीद के सामने जब रखा गया, जब कपड़ा हटाया गया तो हुसैन का कटा हुआ सर था। तवज्जो, हुसैन का कटा हुआ सर था और हुसैन के कटे हुए सर से नूर निकल रहा था। उस मकाम पर यजीद के दरबार में एक नसरानी बैठा हुआ था। नसरानी, उसने इमाम हुसैन के सर की तरफ देखा, देखा सर से नूर निकल रहा है। एक मर्तबा बर्दाश्त नहीं हुआ, खड़ा हो गया, कहता है यजीद ये बता इस किसका सर है जिसके सर से नूर निकल रहा है? ये कोई मामूली इंसान का सर नहीं है। जब ज्यादा इसरार किया तो यजीद ने कहा ये हुसैन इब्ने अली का सर है। बस हुसैन इब्ने अली का नाम पूछना था। कहता कौन अली? कहा कि नबी के दामाद अली थे। बस ये सुनना था। कहा तूने अपने नबी की बेटी के बेटे को मार डाला, तूने अपनी नबी की बेटी के बेटे को मार डाला। 50 साल के बाद वो नसरानी रोने लगा और रोते हुए कहता है यजीद देख, मैं हजरत ईसा की नस्ल से हूँ, मैं 13वीं पुश्त है हमारी हजरत ईसा के नस्ल से। मैं जब चलता हूँ ना, लोग मेरे पैर की खाक उठाकर चूमते हैं, हमारी बहुत इज्जत करते हैं। जनाब ईसा के घोड़े का नाल हमारे पास है, लोग उसका तवाफ करते हैं। यजीद तू कैसा है? 50 साल के बाद अपने नबी के नवासे को मार डाला। मैं उस नसरानी से कहूंगा 50 साल के बाद नहीं, अगर तुझे तारीख का पता करना है जिस साल नबी मारे गए, अरे 3 माह 5 दिन के बाद नबी की बेटी को मार डाला। 50 साल नहीं, 95 रोज में नबी की बेटी को मार डाला। दरवाजा गिरा दिया, पहलू मजरू कर दिया। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का खुदा को किसी गम में न रुलाया। जनाब फातिमा ज़हरा बिस्तर पर लेट गई। हमारे छठे इमाम ने फरमाया कि दिन ब दिन मेरी जद्दे माजिदा का जिस्म लागर होता गया, लागर होता गया। इतनी अजियत थी, इतनी तकलीफ थी। इमाम ने फरमाया, छठे इमाम ने, आखिर में हड्डी और चमड़े के अलावा कुछ नहीं रह गया था। इस कदर मेरी दादी ज़ईफ़ हुई, आखिर में चमड़ा और हड्डी के अलावा कुछ नहीं रह गया था। इस तरीक़े से जनाब फातिमा ज़हरा के दिन गुजरते रहे। एक दिन जनाब फातिमा ज़हरा ने खाने का इंतज़ाम किया, बच्चों के लिए इंतज़ाम किया। ऐसे हालत में जनाब फातिमा ज़हरा उठ गई। उसके बाद अरबाब अदा अली ने कहा फातिमा तुम्हारी तबीयत अच्छी है? कहा नहीं अली, रात को बाबा को ख्वाब में देखा है, बाबा आए हैं, कह रहे फातिमा करीब मेरे पास होगी, बच्चों के लिए खाना पका दिया है, मेरे बच्चे मेरे बाद फाके से न रहे, घर साफ कर दिया है, बच्चों को कोई तकलीफ न हो। जाकर जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जाकर लेट गई। आसमा से कहा है आसमा, जब तक हमारी आवाज़ आती रहे समझ लेना कि मैं जिंदा हूँ, जब हमारी आवाज़ रुक जाए समझ जाना कि मैं दुनिया से रुखसत हो गई। फातिमा ज़हरा की आवाज़ एक मर्तबा बंद हो गई, बंद हुई। जनाब फातिमा ज़हरा आई, जनाब आसमा आई, देखा फातिमा नहीं है। कहा कि ऐ आसमा बच्चों से कुछ नहीं कहना, पहले बच्चों को खाना खिला देना। जनाब आसमा ने कहा बच्चों आओ खाना खा लो। बच्चों ने कहा नहीं नहीं, अपनी माँ के बगैर नहीं खाएंगे। आखिर पता चला अरबाब आदा फातिमा दुनिया से रुखसत हो गई, फातिमा दुनिया से चली गई। अरबाब आदा, ये जो फातिमा दुनिया से चली गई अरबाब आदा, ऐसा किसी का जनाजा नहीं हुआ। रोएंगे आप अरबाब आदा, यकीनन रोएंगे अरबाब आदा, ऐसा जनाजा किसी का नहीं हुआ। अली इब्न अबी तालिब जनाजे को रखा, 3 इमाम ने गुस्ल दिया, 3 इमाम ने गुस्ल दिया। अरबाब आदा आप कहेंगे 3 इमाम, हम तो अब तक सुनते हुए आ रहे हैं इमाम अली ने गुस्ल दिया। नहीं अरबाब आदा, अली तन्हा क्या करते? अली ने कहा हसन बेटा पानी ले आओ, हुसैन बेटा पानी ले आओ। कभी हसन पानी लाते हैं, कभी हुसैन पानी लाते हैं और अली फातिमा ज़हरा के जिस्म को गुस्ल दे रहे हैं। लेकिन अरबाब आदा फातिमा ज़हरा की एक वसीयत थी, ऐ अली हमें गुस्ल तो देना लेकिन मेरा पैराहन मत उतारना, मेरा लिबास मत उतारना। अरबाब आदा क्यों? फातिमा ज़हरा ने कहा, फातिमा ज़हरा ने इसलिए कहा अगर अली ने पैराहन उतारा ना तो पसली की हड्डी टूटी हुई। फातिमा ज़हरा
اوپر سے پانی ڈالنا. ارباب ادب پانی ڈالتے ڈالتے ایک مرتبہ مولا کی نظر پڑ گئی. اپنے سر کو میرا مولا دیوار سے مارنا شروع کر دیا. ارے ہائے ہائے فاطمہ کا بازو زخمی ہے. ہائے ہائے فاطمہ کا یہ زخم فاطمہ نے مجھ سے چھپایا. اور باب ادا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے. اس کے بعد کیا ہوا؟ علی نے غسل دیا. غسل دے کر جنازہ علی ابن ابی طالب نے ایک مقام پر رکھا. جب جنازہ آ کر مولا نے رکھ دیا, کہا بیٹا حسن آؤ, ماں کا چہرہ دیکھ لو. ام کلثوم آؤ, ماں کا چہرہ دیکھ لو. زینب آؤ, ماں کا چہرہ دیکھ لو. اور باب ادا ہر بچے آئے. کسی نے اپنی صورت کو, اپنے چہروں کو فاطمہ زہرا کے سینے پر رکھ دیا. کسی نے اپنے چہرے کو جناب فاطمہ زہرا کے پیر پر رکھ دیا. کسی نے اپنے چہرے کو جناب فاطمہ زہرا کے چہرے پر رکھ دیا. اس اعتبار سے رکھا. امام حسین ہے کھڑے ہوئے, نہیں نہیں میری ماں جب تک بلاتی نہ تھی, میری ماں جب تک بلاتی نہ تھی میں اس وقت تک نہیں جاتا تھا. میری ماں آج بھی جب مجھے بلائے گی میں جاؤں گا. ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹا, دو ہاتھ نکلے, حسین آ جاؤ. حسین آ کے ماں کے سینے سے لپٹ گئے. ارباب اعلیٰ یہ چاروں بچے ماں سے لپٹے ہوئے ہیں. حاطف کی ندائی, اے علی حسین کو لاش فاطمہ سے جدا کرو. حسین کے رونے سے ملائکہ رو رہے ہیں. ارباب اعلیٰ تاریخ میں نے عجب پڑھا, چار بچے ماں کے ساتھ لپٹ کر رو رہے ہیں. میرے مولا کی مظلومیت یہ تھی, کبھی حسن کو ہٹاتے ہیں, ہٹا کے کنارے کرتے ہیں. حسین کو ہٹانے جاتے ہیں, حسن دوڑ کر پھر آ کے ماں سے لپٹ جاتے ہیں. کبھی زینب کو ہٹاتے ہیں, جا کے کنارے کرتے ہیں. ام کلثوم کو لے جاتے ہیں, زینب پھر آ جاتی ہے, ماں سے لپٹ جاتی ہے. چاروں بچے ماں کو چھوڑتے نہیں ہیں, نہیں چھوڑتے چاروں بچے. میری ماں کہاں چلی, اماں نہ جائیں, ہم یتیم ہو گئے. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے. ارباب اعلیٰ پھر کیا ہوا؟ ارباب اعلیٰ جنازہ تیار ہو گیا. سب نے سر کو رکھا, سب نے جناب فاطمہ زہرا اپنے چہرے کو جناب فاطمہ زہرا کے سینے پر رکھا, پیر پر رکھا, چہرے پر رکھا. ایک جملہ شہزادی سے کہوں گا. شہزادی آپ کے 4 بچے تھے. آپ کے انتقال کے بعد چاروں بچے آئے, لپٹ کر آپ سے روئے. کسی نے اپنے چہرے کو آپ کے پیر پر رکھا, کسی نے سینے پر رکھا, کسی نے اپنے چہرے کو آپ کے چہرے پر رکھا. لیکن کربلا میں ایک لاشا ہے شہزادی, سکینہ آئی ہے چہرے پر چہرہ رکھنے کے لیے. حسین کے گلے کو کاٹ ڈالا ہے, حسین کے جسم پر سر نہیں ہے. سکینہ نے کیا کیا؟ کٹے ہوئے گلے پر اپنا چہرہ رکھ دیا. بابا تیرا گلا کیا ہوا؟ بابا آپ کا چہرہ کیا ہوا؟ بابا کس نے آپ کے گلے کو کاٹا؟ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے. ارباب ادا کسی غم میں 2 منٹ مجلس کو تمام کیا. ارباب ادا جنازہ اٹھا, جنازہ اٹھا. علی مظلوم, تاریخ کا مظلوم ترین فرد علی. جنازہ اٹھا. ارباب ادا جنازہ چلا. جنت البقیع میں جنازہ فاطمہ زہرا کا مولا نے رکھا. رکھنے کے بعد ارباب ادا امام ہمارا کیا کرے؟ جنازہ رکھا ہوا ہے, امام کنارے بیٹھے دار و قطار رو رہا ہے, دار و قطار رو رہا ہے. اور دور میں سلمان فارسی تھے. سلمان فارسی نے جب دیکھا کہ جنازہ قبر میں کنارے رکھا ہوا ہے اور مولا دار و قطار رو رہے ہیں, سلمان رونے لگے. سلمان بہت رو رہے ہیں. میں کہتا ہوں سلمان کیوں رو رہے ہو؟ فاطمہ کو رو رہے ہو, فاطمہ دنیا سے چلی گئی. جناب سلمان نے کہا فاطمہ کو نہیں رو رہا ہوں, علی کی بے کسی پر رو رہا ہوں, علی کی بے کسی پر رو رہا ہوں. جب جنازہ عورت کا ہوتا ہے نا تو قبر میں اتارنے والا بھی محرم چاہیے, قبر میں جو لے وہ بھی محرم چاہیے. حسن حسین چھوٹے ہیں, علی فاطمہ کے جنازے کو قبر میں اتارے تو کیسے اتارے؟ علی رو رہے ہیں,
کیسے اتاروں اے اللہ کے رسول؟ علی بےکس ہے، علی بے بس ہے، علی مظلوم ہے، بچے چھوٹے ہیں، قبر سے 2 ہاتھ نکلے، اے علی فاطمہ کو حوالے کر دے۔ اللہ کے رسول یہ امانت جب آپ نے دی تھی نا، امانت ظالم تھی، اب جب علی لوٹا رہا ہے پسلی میں ہڈی ٹوٹ گئی ہے، آنکھ فاطمہ کا کبوت ہے، کماچے پر چہرے پر تماچے کا نشان ہے، بازو بند ٹوٹ چکے ہیں، اللہ کے رسول یہ فاطمہ آپ کے حوالے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔